فاطمہ بنت رسول کائنات، مادر حسنین نور الحمدللہ رب العالمین، واتیب الصلاة والسلام علی رحمت للعالمین وعلی آلہ طیبین الطاہرین وازواجہ ہن امہاتنا واصحابہ واتباعہ اجمعین۔ روح فورم کے تمام ارکان و احباب ذی قدر، مکتبہ عشق کے تمام ذی احترام ذی اکرام شرکائے عظام، بالخصوص غلام السیدین قادری گیلانی صاحب، ہمارا یہ سلسلۃ الذہب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنی بارگاہ سمدیت و علویت حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بارگاہ شفاعت اور اہل بیت اطہار اپنی بارگاہ کوثریت اور مودت میں قبول فرمائیں۔ یہ سلسلہ جاری ہے۔ دو بڑی نظموں کو صوتی سطح پر میں نے اپنی علمی مفلسی، بے بضاعتی، اپنی انکساری فروتنی اور عاجزی کا پورا استحضار کرتے ہوئے حاضری لگانے کی کوشش کی۔ یہ دو نظمیں، ایک تو سر حادثہ کربلا ہے، طویل نظم ہے، اس کا ایک ایک شعر الحمدللہ اجمالی طور پر شرحہ ہوا، پھر دوسری طویل نظم شرح اسماء علی مرتضیٰ کا ایک ایک شعر اجمالی شرحہ کے ساتھ بیان میں آیا۔ اپنے حبیب کے صدقے ان نوجوان کی کاوش قبول کرے۔ یقیناً یہ انہوں نے جناب قادری گیلانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی تحریک پر کیا ہوگا۔ روح فورم کے حوالے سے تعارف آپ تک پہنچ چکا ہے، آبروئے ملت کے حوالے سے بھی تعارف پہنچ چکا ہے۔ فی الحال یہ دونوں تحریکات، یہ دونوں منصع کاوش و جہد انیشیل سطح پر ہیں، اساسی سطح پر ہیں، رونمائی کے مرحلہ میں ہیں۔ ہمارے بھائی کرنل سید مرتضیٰ علی شاہ صاحب اور دیگر احباب اس کی پرورش کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے مساعی جمیلہ میں برکت عطا فرمائے اور تمام محبین اہل بیت اطہار کو اللہ ایسی توفیقات سے نوازے کہ یہ جو شجرہائے مبارکہ ہیں ہم ان کی آبیاری کریں، یہ نشو و نما پائیں، یہ گھنے ہو جائیں، سایہ دار ہو جائیں، ثمربار ہو جائیں، اور نسل نو ان سایوں میں نشست فرما ہو کر اسمار علمیہ سے فیضیاب ہو اور لذت اندوز ہو۔ یہ کوشش ہے، اس میں ہم سب نے اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ جس ہستی کے اشعار کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ سب ان سے متعارف ہیں۔ اگر کوئی صاحب معاشرے کا کوئی بھی فرد حضرت اقبال کو صرف شاعر سمجھتا ہے تو میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ کم مائگی کا شکار ہے۔ حکیم الامہ حضرت اقبال قرآن و سنت کا گہرا علم رکھتے تھے،
گہرا عمیق تحقیقی علم رکھتے تھے، وسیع المطالعات اور کثیر المشاہدات۔ یہ بات ان کا ایک ایک شعر ہمارے سامنے لا رہا ہے۔ پھر آثار اہل بیت اطہار پر، اسوہ صحابہ پر، تعامل امت پر ان کی گہری نظر تھی۔ ان کی ایک خصوصیت جو ان کو بہت ممتاز کرتی ہے پچھلے 400 سال میں، وہ ان کا مشربی ذوق ہے کہ شریعت مطہرہ کے انوارات کو، رسالت اور نبوت کے فیوز و برکات کو، اور اہل بیت اطہار کے مودت کے ذوفشانیوں کو مشربی اور ذوقی طور پر وہ کس طرح جانتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، اس سے متلذذ ہوتے ہیں اور نہایت احسن پیرائے میں اس کا اظہار کرتے ہیں۔ ان عظیم افکار کی ترجمانی کے لیے انہوں نے فارسی کو ذریعہ اظہار بنایا ہے۔ عربی زبان کے بعد بزمی اور ذوقی سطح پر، مشربی سطح پر فارسی کی زمین جس طرح زرخیز ہے، دیگر زبانوں میں اس کی مثال جو زبانیں میں جانتا ہوں بالکل نہیں ملتی۔ بلا شبہ فارسی ایک بزمی زبان ہے، اس میں معارف کو بہت خوبی سے نظم الکلام میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ یہ سلیقہ اور یہ قرینہ جس طرح حضرت حکیم الامت فیلسوف اسلام اقبال قدس اللہ سرہ العزیز کو اللہ نے عطا فرمایا ہے، اس میں وہ بالکل منفرد ہیں، اور ان کے پائے کا مدبر، مفکر اور اظہار پسند پچھلے 400 سال میں نہیں آیا۔ وہ قرآن اور سنت اور تعامل امت، حدیث، فقہ، کلام، انوارات اہل بیت اطہار، آثار صحابہ، اور یہ جو ہمارا علمی تسلسل چلا رہا ہے اس سے عمیق طور پر واقف ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا جو مشربی اور ذوقی سلسلہ ہے، شعر کے اندر ایک جمال پرویا جا سکتا ہے۔ یہ جو سلسلۃ الذہب ہے حضرت کمال الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کا، شبستری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، خاقانی، سنائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حافظ شیرازی، نظیری نیشاپوری، ایسے بہت سے یہ جو مشربی کہکشاں ہیں، حضرت اقبال نے اس کہکشاں کی نہ صرف سیر کی ہے بلکہ اس کہکشاں کے تمام ذوفشانیوں کو اور روشنیوں کو اور چمک دمک کو ہضم کیا ہے، اور بہت خوبی سے اپنے کلام میں اس کا اظہار کیا۔ دو چیزیں اور بھی ضروری ہیں۔ ایک، قرآن عظیم کے بارے میں یہ بات سمجھنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ نے اپنے محبوب سے کیا ہے اور مختلف طبقات معنوی میں کیا ہے۔ جب اللہ نے کن فرما دیا، سب سے پہلے رب کریم نے اپنے اعیان ثابتہ میں اپنے اسماء اور صفات کی بے کرام وسعتوں کے محاسن دے کے ان میں سے حسن اعظم کا اللہ نے انتخاب کیا، خلق اعظم کا انتخاب کیا، شخص اعظم کا انتخاب کیا، تعین اول کا انتخاب کیا۔ وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا نور ہے۔ پھر خدا کریم نے اپنے ارادے کے ظہور کا تہیہ فرمایا، کن کا صوت سرمدی منصع شہود پر آیا، اور کن کے بعد فیکون کا مرحلہ پے بپے جاں فضا ہوا۔
فیکون کا تعین اول میرے آقا و مولا علیہ السلام کا نور اور آپ کا جوہر ہے، اول ما خلق اللہ نور. پھر اس جوہر اور نور نے انبساط کیا، قلم، کرسی اور عرش اور کتاب وجود میں آیا. پھر مزید انبساط فرمایا، پھر الطاف، معانی، اوامر، عالم امر، عالم جبروت، عالم ملکوت، عالم میثاق، عالم مثال، یہ معنوی جہان ہے. ان تمام معنوی طبقات میں اللہ نے یہ کلام نور محمدی، جوہر محمدی سے کیا. تو قرآن عظیم سیدنا و جدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے، ان سے جو اللہ نے کلام کیا، وہ سارے کا سارا قرآن عظیم میں اجمالی طور پر پوری طرح متجمل ہے. اس کے بعد میرے آقا و مولا علیہ السلام کی شخصیت پاک، خاتم الانبیاء والمرسلین. خاتمہ کا ایک معنی تو سب کو معلوم ہے. خاتمہ کا اصل معنی یہ ہے کہ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی تعلیمات، ان کے انوارات، ان کی جمالیات میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم میں اور آپ کی ذات میں جمع ہیں. اکملیت، جامعیت اور خاتمیت آپ کا خاصہ ہے. تو اللہ کی کتاب یعنی بیان اور اللہ کے محبوب کا ارشاد یعنی تبیان، یہ تمام تر انوارات کا مجموعہ اکمل و کمال و جمال ہے. چنانچہ تمام انسانوں کے لیے یہ حرف آخر ہے، حرف اکمل ہے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، یہ مصرع حضرت اقبال کا مصرع حقیقت حال کی بھرپور ترجمانی ہے. آج جس نظم کا ہم آغاز کرنے لگے ہیں، یہ بھی اسرار و رموز میں ہے. اس نظم کا عنوان ہے در معانی این کہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا اسوہ کاملویست برائے نساء اسلام. اس بیان میں کہ سیدۃ النساء العالمین فاطمۃ الزہراء تمام خواتین اسلام کے لیے اسوہ کاملہ ہے، زندگی گزارنے کا اکمل نمونہ، ان کی زندگی اکمل نمونہ، ان کی زندگی قابل اطاعت، قابل اتباع، اور وہ ہستی، مودت، محبت کا مینار نور ہے. یہ نظم ہے جس پر آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ. یہ نظم گزشتہ 2 نظموں سے اشعار کے حوالے سے کچھ مجمل ہے، اور آگے تشریح و تعبیر میں جاتے وقت میں یہ بات عرض کروں گا کہ کیوں یہ نظم مختصر ہے. نظم کے اندر جانے سے پہلے 2 چیزیں قرآن عظیم کی روشنی میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہوں گا. رب جلیل نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء و مرسلین سے میثاق لیا، یہ عالم میثاق میں میثاق لیا. عالم میثاق عالم مثال سے اوپر ہے. معنوی طبقات میں ایک طبق اعلیٰ و افضل ہے. عالم مثال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو اپنا دیدار کرایا اور روح اکبر یعنی روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا. اس سے اوپر ایک عالم ہے، عالم میثاق. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارواح کو عالم امر میں ہویدا کیا، عالم جبروت میں ان کو نشو و نما دی، عالم ملکوت میں پاکیزگی عطا فرمائی، عالم میثاق میں پھر
یہ انبیاء کا بورڈ ہے. اس بورڈ کے ارکان کون ہیں؟ سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. اور بورڈ کے چیئرمین روح اعظم، روح اکبر، سید الاولین والآخرین، تعین اول، نور مجسم، بشر اعظم، خلق اعظم، صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مظہر نور خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو عالمی میثاق کا ایک پرتو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا. یہ سورہ احزاب ہے، اور سورہ احزاب کی اس وقت 2 آیات میں نظم کے آغاز سے قبل آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ صاحب علم ہیں، مجھ سے زیادہ ان چیزوں کو جانتے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، جب اللہ نے تمام انبیاء سے عالم میثاق میں عہد لیا. وَمِنْكَ، اے حبیب آپ ان میں تھے، اس بورڈ کے سربراہ آپ ہیں اور آپ تھے. وَمِن نُوحٍ، نوح علیہ السلام جو اس بورڈ کی رکنیت کے متحمل ہیں، وہ ان کی روح تشریف فرماتی. ابراہیم علیہ السلام کی روح متمثل، موسیٰ علیہ السلام کی روح متمثل، عیسیٰ علیہ السلام کی روح متمثل. رب جلیل کے فضل و عطا کے نتیجے میں اللہ نے ان 4 اولو العزم انبیاء جن کی سربراہی، سرپرستی اور ولایت میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے تھے، ان سے عہد لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سے پکا عہد لیا. اب اس بورڈ میں جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ تمام انبیاء تک پہنچا، تمام رسل تک پہنچا. فیصلہ اس بورڈ میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اللہ کی عطا سے اس بورڈ کی سربراہی میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کر رہے تھے. وہاں اللہ نے ان سے عہد لیے، فیصلے ہوئے، اور پھر بورڈ کے یہ فیصلے تمام رسل اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں جاری و ساری ہوئے، سرکولیٹ ہوئے. اب یہ پہلا منصب ہے تمام خلائق میں اعلیٰ، افضل، اکرم اور اولا منصب، یہ منصب نبوت و رسالت. انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذمے اللہ نے یہ کام لگایا کہ جب عالم ناسوت برپا ہوگا تو رسالت اور نبوت کے منصب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے میرا پیغام خلائق تک پہنچاؤ گی. تمام انبیاء نے پہنچایا، میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنچایا. میدان عرفات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے لے کر حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ الیمنی الدوسی رضی اللہ تعالی عنہ تک 1,24,000 سے متجاوز صحابہ حج پر آئے ہوئے تھے. میرے آقا نے ان کو خطبہ دیا. خطبے کے آخری الفاظ یہ ہیں: حل ابلغتکم رسالات ربی، کیا میں نے آپ کو رب کی رسالت پہنچائی؟ صحابہ اکرام نے فرمایا: یا رسول اللہ، فدا کا آباءنا و امہاتنا و ولدنا و اموالنا، قد بلغت الرسالہ و ادیت الامانہ کما حقہ. اے اللہ کے حبیب، آپ نے رسالت پہنچائی، آپ نے امانت پہنچانے کا حق ادا کر دیا. میرے آقا نے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا: اے میرے رب، اب گواہ رہنا. اگلے جہان کچھ امتیں کہیں گی کہ ہمیں انبیاء نے دعوت نہیں پہنچائی. شہید اعظم گواہی دیں گے. رب کریم فرماتے ہیں: وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے حبیب، کیا شان ہوگی آپ کی جب ہم تمام انبیاء اور امتوں پر آپ کو گواہ لائیں گے. میرے آقا فرمائیں گے: میرے جن کا میں امام ہوں، مقتدا ہوں، پیشوا ہوں، جن کا سید ہوں، تمام انبیاء اور رسل علیہم السلام نے اے اللہ تیرا پیغام پہنچایا.
یہ پہلا منصب ہے، منصب اعلیٰ، انبیاء کا منصب، انہی رسالت اور نبوت کا منصب، ان تمام منصب داروں کے سردار میرے آقا و مولا ہیں، اول میں بھی اور آخر میں بھی۔ اب دوسرے منصب پر آتے ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ آیت نمبر 7 کے بعد آیت نمبر 8 کی طرف آ جائیں۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، ایک آیت مکمل ہوگی۔ پھر رسالت اور نبوت کے بعد دوسرا منصب امامت کا ہے۔ لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، ان صادقین سے پوچھا جائے گا، عن صدقہم، ان کے صدق کے بارے میں۔ انبیاء اور رسل سے ان کے منصب کے تقاضوں کے بارے میں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں پوچھا جائے گا، اور ان کا جواب کمال ہوگا، ان کا جواب مستجاب ہوگا، ان کے جواب کی بڑی عزت ہوگی۔ ابھی دوسرا منصب ہے منصب امامت۔ صادقین سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے منصب امامت کے تقاضے صدق و امانت کے ساتھ پورے کیے اور واقعاتاً انہوں نے پورے کی۔ یہ کون سا منصب ہے؟ کیا یہ منصب آپشن ہے کہ کوئی اس کو مانے اور کوئی نہ مانے؟ نہیں، قرآن تو یہ نہیں کہتا۔ قرآن عظیم کی نص بالکل واضح ہے کہ یہ امامت کا منصب آپشن نہیں ہے، یہ کمپلشن ہے۔ میرے آقا نے اس کا تقرر فرمایا، اس کا تعین فرمایا۔ میرے آقا جب تشریف لا رہے تھے غدیر خم میں، صحابہ کرام کو جمع کیا اہتمام کے ساتھ، پھر فرمایا کیا میں تمہارے نفوس سے زیادہ تم پر متصرف نہیں؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ صحابہ کرام نے فرمایا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب کیوں نہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ امام حاکم کی روایت پر میں اضافہ بھی ہے اللہ موال من والہ، اللہ معاد من عادہ۔ یہ اس منصب کا اعلان ہے، یہ بہت بڑا روحانی منصب۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا اے علی آپ میرے مولا ہیں۔ تمام صحابہ نے ایسا فرمایا۔ اور پھر اہل سنت والجماعت کے کتابوں سے اگر یہ روایات جمع کی جائیں تو یہ 60 روایات ہیں، اس سے زیادہ ہیں، لیکن حضرت سیوطی نے 60 روایات کو اہتمام کے ساتھ جمع کیا۔ ان روایات کا ذکر امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے کیا ہے۔ امام حاکم کی کتاب المستدرک صحیح اعلی شروط شیخین ہے۔ حضرت ابن ابی شیبہ یہ حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام ابن حبان، امام اجل امام احمد بن حنبل، امام السنہ امام محمد بن ادریس شافعی، ان تمام بزرگوں نے ان روایات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ یہ 60 کے قریب روایات ہیں، اور یہ متواتر اور حسن صحیح معروف اور مشہور روایات ہیں۔ ان کے سند پر قطعاً کوئی جرح نہیں ہوئی۔ ان میں سے صرف ایک روایت جو میرے آقا نے 27 مواقع پر اہتمام کے ساتھ ارشاد فرمائی، ترکت فیکم ثقلان، ایک روایت میں ثقلان دوسرے میں خلیفتان آتا، ترکت فیکم خلیفتان ثقلان، میں 2 گراں قدر چیزیں، 2 خلفاء چھوڑ رہا ہوں، ان تمسکتم بہما فلن یضلکم شیئا، اگر تم ان سے تمسک کرو گے تو کوئی چیز تمہیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری اہل بیت ہے، کتاب اللہ و عطرتی، ایک حدیث میں کتاب اللہ و اہل بیتی کے الفاظ آتے ہیں، دونوں روایات ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا لن یتفرقا، ان دونوں میں کوئی تفرقہ نہیں ہوگا، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر کے پاس آئیں گے، میرے پاس پہنچیں گے۔ قسیم کوثر کا ذکر شرح اسماء علی مرتضی میں ہم نے کیا۔ تو میں طالب علمانہ تعصف کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو سمجھنے میں امت نے یا تو بخل کیا، اللہ مجھے معاف کرے اگر میرے الفاظ میں کوئی غلطی ہے،
یا پھر غفلت کی. یہ بخل اور یہ غفلت مسلمانوں کے ہاں سیاسی سطح پر جو تفرقہ بازی پھیلی اس وجہ سے ہوا. اب ہم سب مل کر روح فورم کی سطح پر، آبروئے ملت کی سطح پر، اور جو ہمارے ہاں اہل بیت اطہار سادات اکرام، یعنی اہل بیت اطہار کی جو نسل مبارک ہے، سلسلۃ المبارک ہے سادات اکرام، وہ جمع ہو جائے. تیسرے نمبر پر جو صاحبان مشرب ہیں، صاحبان تزکیہ ہیں، خاص سلسلہ قادریہ کے ہیں، سلسلہ سہروردیہ شریفہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ شریفہ ہو، تو یہ ایک پورا مکتب ہے. اس مکتب کا اتحاد، اس کی یگانگت بہت سے نتائج کو مترتب کر سکتی ہے انشاءاللہ. تو میں گزارش کر رہا تھا کہ صادقین، صدیق اور صادق میں فرق ہے. صدیق وہ ہوتا ہے کہ سچ پہلے سے موجود ہے، صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ مقام صدیقیت ہے. ایک مقام صادقیت ہے کہ صادق جس کو سچ کہہ دے وہ سچ ہوتا ہے. اہل بیت اطہار کو قرآن عظیم میں عالین کہا گیا ہے، بلند مرتبہ، انبیاء کے بعد بلند مرتبہ. صادقین، ساجدین، مقربین، یہ الفاظ ہیں ان کے لیے. تو آج صادقین میں سے صدیق اعظم حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہم ذکر کریں گے، اور ہمارے پیش نظر حکیم الامہ حضرت اقبال کا کلام ہے. سیدۃ النساء العالمین کے بارے میں گفتگو کے آغاز سے قبل میں گھر کی گواہی پیش کرتا ہوں. یہ گواہی عربی کتابوں میں تو زیادہ ہے، میرے جو اردو دان دوست ہیں میں ان کو ایک کتاب بتاتا ہوں. یہ کتاب سائم چشتی صاحب نے لکھی ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں، وہاں سے دیکھ لیں. یہ اردو کتاب ہے. عربی کتابوں میں دیکھنا چاہتے تو زیادہ کتابوں میں ہے. میں خصائص فاطمۃ الزہرا کا حوالہ دوں گا جو مشہور محدث امام احمد بن شعیب نسائی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. شمائل کا حوالہ دوں گا جو مشہور محدث حافظ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ ہماری ماں ام المومنین فرماتی، میں نے کسی شخصیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا مشابہ نہیں دیکھا جس طرح فاطمۃ الزہرا کو دیکھا. ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ، وضو کرنے کا طریقہ، ان کے نشست و برخاست کا طریقہ، ان کے چلنے کا طریقہ، غرباء، مفلسین، یتیماں پر، انصار پر شفقت کرنے کا طریقہ، سائل پر مہربانی کرنے کا طریقہ، مناجات کا طریقہ، ذکر کا طریقہ، تلاوت کا طریقہ، ایسا مجھے لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کا بروز ہیں اور عکس ہیں سیدہ فاطمۃ الزہرا. یہ گواہی ہے ام المومنین کی. میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا، جو عروہ بن زبیر سے بھی ہے باقیوں سے بھی ہے، اس کا ذکر کیا. باقی امہات المومنین کی بھی گواہیاں ہیں. آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی روایت کیوں بیان کی. اور اب یہاں پر ایک اور بات کہ میرے آقا نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے. ابنتی فاطمہ حوراء آدمیہ، عفت تطہیر کا مرقع ہیں،
जिस्मानी और रूहानी दोनों एतबार से। मलाइका आपको सलाम कहते थे। मलाइका आप सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को या अम चचा कहकर मुखातिब करती थी। आपके फजाइल इतने ज्यादा हैं कि अल्फाज बहुत कम हैं, इजहार बहुत मुफलिस है, और सैयदतुन निसाइल आलमीन की शान बहुत बुलंद है। बस हाजिरी लगाने जा रहे हैं। मरियम सलामुल्लाह अलैहा अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज सह निस्बत, इसको सह पढ़ा जाता है, सही तलफ्फुज सह है। 3 अज सह निस्बत हजरत ज़हरा अजीज सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, जिनसे अल्लाह ने कलाम किया, ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम की वालिदा करीमा, उनको एक निस्बत मुयस्सर है, निस्बत ईसवी। सैयदुना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से बहुत अजीज हैं, बहुत मुकर्रम हैं, बहुत मुहतशिम हैं, बहुत मुअज्जम हैं। अज सह निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, 3 निस्बतें हैं हजरत ज़हरा की। और अजब शेर है कि ये जो निस्बतें हैं ये आपको मुयस्सर हैं, ये तीनों निस्बतें हजरत ज़हरा को मुयस्सर हैं। एक बात तो ये, और इन तीनों निस्बतों को आपकी साथ, आपके साथ निस्बत पर फख्र इम्बसात, कमाल का मिसरा, बहुत ही जमील मिसरा, जलील मिसरा, कि आपको 3 अजीम निस्बतें मुयस्सर हैं और उन अजीम निस्बतों को आपके साथ निस्बत होने पर फख्र है। ये कमाल हजरत इकबाल के अलावा शायद ही कहीं देखा जा सकता है। पहली निस्बत नूर चश्मे रहमतल लिल आलमीन, आप रहमतल लिल आलमीन की नूर चश्म है। हजरत इकबाल हदीस का गहरा इल्म रखते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मौका पर, जब सैयदतुन निसाइल आलमीन नमाज पढ़ रही थी, ये नफल नमाज थी, यानी मुस्ताहब नमाज थी, मेरे आका ने फरमाया उहिब्बु फी दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया में मुझे 3 निस्बतें महबूब हैं, अत्तीब वन्निसा व कुर्रतु ऐनी फिस्सलात। इस हदीस को और अंदाज से शरह किया गया है, लेकिन अहले मशरब, अहले नजर बातिन की तशरीह कुछ और है, और हजरत इकबाल ने उस तशरीह को अखज किया है। शख्सियत एक है, जहाद 3 है। तुईब, उनकी जाहिरी व बातनी तहारत। निसा, फमन हाजक मिन बाद मा जाअक मिनल इल्म फकुल तालौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम। ये निसा मुराद है, बेटी। उहिब्बु फी दुनियाकुम सलास, तुम्हारी दुनिया में मुझे 3 निस्बतें महबूब हैं। मेरी बेटी की तय्यबियत, मेरी बेटी, व कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, इस वक्त मेरी आंखों की ठंडक नमाज में। तीनों निस्बतें हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की हैं। उस हदीस की जो मशरबी और ज़ौक़ की ताबीर व तशरीह और शरह है, उससे हजरत इकबाल ने इस्तिंबात किया है, इस्तिरशाद किया है। एक जगह फरमाते हैं
آنکھیں نازد بر وجودش کائنات، ذکر او فرمود با طیب و صلات۔ وہ جن کے وجود پر، جن کے ظہور پر کائنات نازاں ہے، ذکر او فرمود با طیب و صلات، سیدۃ النساء العالمین کا ذکر طیبیت، تطہیر اور نماز کے ساتھ کیا ہے۔ اور یہاں پر ایک اور جملہ، گر تو رو ذوق معانی رہنما است، اے میرے مخاطب، اگر تجھے ذوق معانی کا لطف اور حلاوت اور کیف میسر ہے، نقطہ پوشیدہ در حرف شما است، حرف شما میں، یہ جو آقا نے فرمایا احب فی دنیاکم، تمہاری دنیا میں، حرف شما میں نقطہ پوشیدہ در حرف شما است، حرف شما میں نقطہ پوشیدہ ہے، یعنی شمع شبستان وجود در دنیا بود از دنیا نبود۔ وہ شمع شبستان وجود، شبستان کائنات کو روشنی دینے والے سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رونق افروز ضرور ہوئے، اس دنیا کے نہیں ہیں، وہ تو بزم ربانی سے تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سفیر اعظم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیں حضرت اقبال کا مشرب، آپ کا ذوق، آپ کی علمی گہرائی، آپ کا روحانی تعمق کہ حدیث پاک سے کس طرح استخراج کرتے کہ حضور سرکار دو عالم فرماتے ہیں تمہاری دنیا سے جو مجھے نسبت حاصل ہیں، تمہاری دنیا میں جو میری محبوبیتیں ہیں، وہ میری بچی کی وجہ سے، میری بچی جو صاحب تطہیر ہے، جو میری بیٹی ہے، جو میری قرۃ العیون ہے۔ حضرت اقبال نے اس پورے اسپیکٹرم سے یہ مصرے اٹھائے ہیں، میں ان کی جلالت علمی اور جلالت قدر کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ نور چشم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی نور چشم، امام اولین و آخرین، وہ جو پہلو کے بھی پیشوا و مقتدا اور باعث تخلیق کائنات ہیں اور بعد والوں کی بھی، آنکھ جان در پہ کرے گیتی دمید۔ نظریہ حقیقت محمدیہ پر حضرت اقبال کی تبصیر، آنکھ جان در پہ کرے گیتی دمید، روزگار تاز آئین آفرید۔ وہ جن کی وجہ سے پیکر گیتی میں جان آ گئی، رب جلیل، رب کریم، جلوہ حقانی، حقیقت الحقیقت، اللہ کے اسماء، اللہ کے صفات، وہ تو سب کچھ تھے، باہر کچھ نہیں تھا، اکنون تھا، آیان ثابتہ تھے، اللہ ہاہوت اور لاہوت تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ پھر کریم نے حبیب پاک علیہ السلام کو محبوب جانا، لولا کا خلقت ما خلقت الافلاک والی کیفیت رونما ہوئے۔ پھر اپنے حبیب کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفات اور اسماء کی برکات کو، ذلیات کو، بروزات کو، پرتوات کو ظہور دیا۔ اعتبار و امکان و مجاز کا فیکونی سلسلہ شروع ہوا۔ اس حقیقت محمدیہ پر یہ جملہ ہے حکیم الامہ حضرت اقبال کا، آنکھ جان در پہ کرے گیتی دمید، جنہوں نے پہ کرے گیتی میں جان ڈال دی، صوت سرمدی برپا ہوا، فیکون کا عمل شروع ہوا، حیات از ابتدا تا انتہاست کا شاخسانہ پھوٹ پڑا، وہ ہستی روزگار تھیز عین آفرید، روزگار حیات رونما ہوا، شریعت آئیں، طریقت آئیں، تکوین آئی، تشریع آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا ظہور ہوا، صفات اور اسماء کے انوارات نے، تجلیات نے جلوے دکھائے۔ اس نظم کے پہلے 3 اشعار اجمالی طور پر
شرح کر دیے تاکہ کمپوز کرنے والوں کے لیے آسانی رہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے رواں دواں رہے گا اور اس نظم پر بھی 3-4 طبقات میں بات کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ بنت رسول کائنات مادر حسنین نور شش جہاں، سر سے پا تک نقش ذات مصطفیٰ